السلام علیکم. آئیں آج کچھ غلط فہمیوں کی تصحیح کرتے ہیں. انسانی زندگی بڑی دلچسپ ہے. انسانی زندگی حقیقت پر مبنی جو ہے کچھ باتوں کا نام ہے، نہ کہ کچھ خیالات یا تصورات کا نام ہے. ہم عموماً کچھ تصورات، کچھ خیالات جو ہے وہ اپنی زندگی میں بنا لیتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ خیالات یا تصورات جو ہے وہ ہمیں کسی حقیقت کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، بلکہ وہ ہمیں کسی گرداب میں جو ہے وہ پھنسا دیں گے. اسی طرح سے ہم کچھ جو ہے غلط فہمیاں جو ہے وہ اپنے ذہن میں پال کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ان میں سے مثال کے طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو شاید کچھ بھی نہیں ہوگا معاشرے کے اندر. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. دیکھیں، ہماری زندگی جو ہے وہ مقافات عمل کا شکار رہتی ہے، اور یہ مقافات عمل کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر ہم آج جھوٹ بولیں گے تو یہ جھوٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے گھوم پھر کے ہمارے تک پہنچے گا. آج ہم غیبت اگر کرتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ غیبت اول تو منع کیوں کی گئی ہمارے معاشرے کے اندر؟ اسلامی اصولوں کے مطابق ہمارا معاشرہ جو ہے اسلامی معاشرہ ہے. اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے کوئی اگر چیز منع کی گئی ہے تو اس کا فلسفہ، اس کی سوچ جو ہے، اس کی حقیقت جو ہے وہ ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے. اگر جھوٹ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ بری چیز ہے، جھوٹ اچھی چیز نہیں ہے، گناہوں میں شمار ہوتا ہے، تو اس کی کوئی حقیقت تو ہوگی نا، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی. اگر غیبت ہم کرتے ہیں کسی کی اور غیبت سے ہمیں منع کیا گیا ہے تو غیبت کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے کہ کیوں منع کیا گیا ہے؟ حقیقت یہ ہے دراصل کہ اس غیبت جو ہے یہ معاشرے کے اندر ایک بے چینی جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. جس بے چینی کو جو ہے، جس بے چینی کی وجہ سے معاشرہ جو ہے سروائیو نہیں کر سکتا، معاشرہ چل نہیں سکتا، معاشرہ خرابی کا شکار ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ آپ غیبت نہ کریں، اور ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے شاید کہ غیبت کر لیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، جھوٹ بول لیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ غلط فہمیاں ہیں جو ہم نے پال رکھی. اور ایک اور بڑی غلط فہمی وہ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں. یہ غلط فہمی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہم مومن ہیں اور پھر ہمارے اعمال بھی جو ہے وہ اس طرح کے ہوں کہ جو اعمال جو ہے وہ کسی عام انسان یا گناہگار انسان سے بھی گئے گزرے ہوں، تو کیا ہم مومن کہلانے کے قابل ہیں؟ کیا ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہیں؟ ایک خوبصورت شعر کا جو ہے ایک لائن جو ہے، من بترسم از گویم مسلمانم. ارشاد حقانی ایڈیٹر تھے جنگ نیوز پیپر کے. ان کا ایک آرٹیکل پڑھا تھا ان کے دور میں، اور انہوں نے یہ لائن لکھی تھی اور اس لائن کی پھر وضاحت بھی کی تھی کہ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں، ہم تو ڈرتے ہیں کہ کسی کو اگر یہ کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں تو وہ ہم سے پوچھے گا کہ کیا ایسے مسلمان ہوتے ہیں. ہم سے سوال کرے گا کہ کیا ایسے مسلمان ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ جھوٹ بھی بولے جا رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، پھر بھی کہتا ہے میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں. ایک انسان جو ہے وہ غیبت کیے جا رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے میں اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں. کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم جو ہے وہ ساری غلطیاں، ساری خامیاں جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہیں، ہم ساری غلطیاں جو ہے وہ ہم سے سرزد ہو رہی ہوں، گناہ سرزد ہو رہے ہوں، اور پھر ہم یہ بھی یقین رکھتے ہوں کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے؟ یہ غلط فہمیاں ہیں. ہمیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنا پڑے گا. ہم سوچ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی بڑی شخصیت ہیں. ہم حج کرنے گئے، حج کر کے آ گئے، حج کرنے کے بعد آ کے ہم نے ویسی ہی زندگی گزاری، کسی کو گالیاں دی، کسی کی غیبت کی، کسی سے جھوٹ بولا، اور کاروبار جب کیا تو اس کے لین دین کے اندر دھوکہ دہی کا جو ہے وہ طریقہ اختیار کیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا کرنے کے بعد بھی نعوذ باللہ اللہ تو ہمیں دیکھ بھی نہیں رہا ہے.
یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن یہ ہماری جو غلط فہمی ہے، ہماری جو سوچ ہے، ایسی کمزور سوچ ہماری ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہاں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہم ہر چیز پر قادر ہے، یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، لیکن ہم بھروسہ نہیں کرتے کہ واقعاً ہمیں اللہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں۔ ان غلط فہمیوں کو دور کیے بغیر ایک کامل انسان بننا اور ایک کامل ایمان حاصل کرنا جو ہے ناممکن ہے کسی انسان کی زندگی میں۔ امید ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی یہ غلط فہمیاں دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہم ایک ایسا مخلص کردار جو ہے وہ اپنی شخصیت میں بنانے کی کوشش کریں گے کہ جو کردار اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ ہے تو وہ اپنی تمام خامیاں جو ہے، اپنی تمام جو غلطیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔